دو کام اہتمام سے کرنا ہے، کریں گے نا؟ ایک، روزہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے، اور تراویح میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ 11 مہینہ ہم نے بہت کمایا، بہت کھایا، بہت عیش کیا، بہت گھومے، بہت نافرمانی کی۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے نیکیوں کے لوٹنے کا زمانہ ہے۔ دو کام ہمیں کرنا ہے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، روزہ رکھنے پر اللہ مجھے اجر دے گا۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور روزے کا بدلہ اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاح ہے کوتوال، پھر ڈر کاہے کا؟ من کانا للہ کان اللہ لہ، جب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایمان و احتساب کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھا تو روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور ظاہر بات ہے اللہ مل گیا تو پھر سب مل گیا، ہم کو یہ سمجھ لو۔ اس لیے کہ پوری کائنات، جنت اور جہنم کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ مل گیا، یہ سمجھ لو ہمیں کائنات کی دولت مل گئی۔ دوسرا عمل تراویح، خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ تراویح پڑھنا چاہیے۔ مشقت، تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہم میں سب طاقتور، سب تندرست توانا نہیں ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی عمر دراز ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے طبیعت خراب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی، کوئی الجھن ہے، ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت پر کچھ چیزیں گراں گزرتی، بار محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ تراویح میں 10-5 منٹ اگر ادھر ادھر ہو گیا، ایسے گھڑی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ وقت اللہ کے گھر میں عبادت میں گزرا، ہمارے لیے سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ اگر 5-10 منٹ پہلے تراویح ختم ہو جاتی تو بھی تو یہ وقت جو ہے مسجد کے باہر گزر جاتا کہ رکا رہتا۔ ظاہر بات ہے اگر 5-10 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جاتے تو کہاں جاتے؟ باہر جاتے، اور یہ وقت آپ کا مسجد کے باہر گزرتا۔ وہ وقت جو اللہ کے گھر میں گزر جائے وہ بہتر ہے اس وقت سے جو وقت اللہ کے گھر کے باہر گزرے۔ وہ وقت ہمارے لیے بہتر ہے جو عبادت میں گزر جائے اس وقت سے جو بغیر عبادت کے گزر رہا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں یہ دو عمل ہے۔ ایک تیسرا عمل جو ہم لوگوں نے اپنے طور پر اختیار کیا ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی ادائیگی کے لیے ہم رمضان کے مہینے کو پسند کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فرض ہے، اور جس شخص کو اللہ پاک نے حیثیت دی ہے، حیثیت سے مراد صاحب نصاب بنایا ہے کہ اس کے پاس کھانے، پینے، پہننے اور استعمال کرنے کی چیزوں کے علاوہ، جس میں سواری بھی آتی ہے، کمانے کے ذرائع اور اسباب بھی آتے ہیں، یہ سب کے علاوہ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس مال ہے، یعنی اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔
52.5 तोला चांदी कितने की आती है? आज 1000 रुपया अगर पकड़ लेते तो 1000 रुपया पकड़ लेने से किसी के पास अगर 50,000 52,000 रुपया है जो उसकी जरूरत से जायद है तो ये साहिब हैसियत और साहिब निसाब है, इस पर ज़कात फर्ज है। ये अपने इस 50,000 रुपये की ज़कात देगा, ये दूसरों से ज़कात ले नहीं सकता। आज सुबह सुबह एक नौजवान लड़के का फोन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और नींद से उठते ही पहला फोन था। मैं थोड़ी देर नंबर देखा, फिर मैं फोन उठा लिया। तो कहने लगा कि हजरत एक मसला पूछना है। मैंने कहा पूछो। उसने कहा कि मैं हर महीने में सदका, हर रमजान महीने में मैं सदका खैरात देता हूं। बोले एक हादसे में मेरी टांग टूट गई, मेरी खाला मुझको ला करके ज़कात दे के चली गई, तो मैं ज़कात ले सकता हूं? तो मैंने उससे पूछा कि तेरे पास माल कितना है, क्या करता है तू? तो उसने कहा कि मैं जानवर का धंधा करता हूं। बोले तेरे पास कैपिटल कितना है, माल कितना है? बोले 5-7 लाख रुपया है। बोला तू ज़कात ले नहीं सकता। बोले यही चीज मुझको खटक रही थी, मैं सोचा कि आपसे पूछ लूं। अब एक हादसा हो गया, टांग टूट गई, तो बोले मेरी खाला मुझको ही लाके ज़कात दे के चली गई, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा तू ज़कात ले नहीं सकता। ये जो पैसा उसने तुझको दिया है, तेरी खाला की तरफ से ज़कात की नियत करके तू किसी मुस्तहिक और गरीब को दे दे तो तेरी खाला की ज़कात अदा हो जाएगी, और अगर तू अपने पास रख लिया तो उनकी ज़कात अदा नहीं होगी। अब उसके पास तो 5-7 लाख रुपया है। शरीयत उसको साहिब हैसियत कहती है जिसके पास 50,000 रुपया है। वो भी चांदी का भाव मैंने कितना पकड़ा? 1000 रुपया। मेरे ख्याल से 1000 नहीं है, 700 या 800 रुपया होगा। अगर 800 रुपये से आप पकड़ते हो तो किसी के पास अगर 40,000 रुपया उसकी जरूरियात असलिया से जायद है तो वो साहिब निसाब साहिब हैसियत है, ज़कात ले नहीं सकता, उस पर ज़कात फर्ज है, वो दूसरों को ज़कात देगा अपने माल की। ज़कात देने के लिए ये देखना जरूरी है कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो मुस्तहिक है या नहीं। अब जाहिर बात है अगर किसी के पास उसकी जरूरियात असलिया से जायद 50,000 रुपया है, 40,000 रुपया है, वो मुस्तहिक नहीं है। आप अगर उसको ज़कात दोगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ये बात अगर आपके जहन में रहे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हमारे अइम्मा-ए अरबा में हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहां मसला ये है कि आदमी जिस शहर में रहता है अपनी ज़कात उसी शहर में रहने वालों को देगा। जैसे मैं मालेगांव का हूं तो मैं मालेगांव के लोगों को ज़कात दूंगा, मैं धुलिया और सटाना रहने वालों को ज़कात नहीं दे सकता। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहां है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहां ये शर्त नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि मुस्तहिक होना चाहिए जिसको हम ज़कात दे रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पेश नजर बात यह है कि आदमी अपने शहर के लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में तो पहचान लेता है, अंदाजा लगा लेता है कि भाई ये कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, कितने बच्चे हैं, इसके पास घर है नहीं है। आदमी कुछ न कुछ तो अंदाजा हो जाता है। यही बात पेश नजर है।
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت زینب نے مسئلہ پوچھا تھا، یہ وہ زینب ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، کہ میں اگر زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتی ہوں تو کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا اس میں دگنا اجر ہے۔ ایک تو تم نے جس کو زکوٰۃ دی ہے اس کے بارے میں تمہیں معلومات ہے کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، مستحق ہے، تم نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ دینے کا ایک ثواب۔ دوسرا ثواب یہ اپنا رشتہ دار ہے، صلہ رحمی تم کر رہے ہو، اس لیے اس پر اللہ مزید تمہیں اجر دے گا، یعنی جو زکوٰۃ تم غیر رشتہ دار کو دیتے، رشتہ دار کو دینے میں ڈبل ثواب۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کون زیادہ مستحق ہے، آپ نے زیادہ مستحق کو اگر زکوٰۃ دی ہے، تلاش کر کے تحقیق کر کے آپ کو اس میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ہمارے مدرسے، ہمارے شہر کے جو مدارس ہیں اور ہمارے شہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اول درجے میں مستحق۔ باہر کے سفراء آتے ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں، دوسرے شہروں کے لوگ، میں کسی علاقے کا نام نہیں لوں گا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے مالیگاؤں آ جاتے اور لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب ان کے علاقے میں تصدیق کی گئی تو معلوم پڑا کہ اس کے پاس تو 20 بیگھہ زمین ہے، اس کے پاس تو بہت اچھا مکان ہے، اچھا کاروبار ہے۔ اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے کہ بغیر محنت کے اور بغیر کسی مشقت کے اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے، مہینہ بھر گھومنا پھرنا پڑتا ہے اور ایک موٹی رقم جمع ہو جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ آپ اپنے شہر کے لوگوں کو دو، اپنے شہر کے مدرسوں کو دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باہر مت دو، لیکن باہر بھی دینا ہے تو پوری تحقیق انکوائری کر کے دو، اور جہاں زکوٰۃ دینے میں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دو۔ کتنے ایسے ہمارے شہر میں بچے اور بچیاں ہیں جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے، رکشہ چلانے والے، پاور لوم چلانے والے، حمالی کرنے والوں کے بچے ہیں، اللہ نے ذہانت دی ہے اور وہ پڑھ لکھ کر کے دنیاوی اعلیٰ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہوتے۔ مسجد مدرسے کے نام پر آپ بہت دیتے ہیں اور دینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو نہ دیں، آپ دے دو۔ اگر وہ جو ہے تعلیم حاصل کر لیں گے اور اگر وہ پڑھ لیں گے تو آپ اندازہ کرو کہ آپ کا دیا ہوا یہ پیسہ ایک غریب کی غربت دور کر دے گا، اسے اپنے پیروں پر کھڑا کر دے گا، وہ 10 لوگوں کو سنبھالے گا، خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ آپ مسجد میں دو، مدرسے میں بھی دو، لیکن اپنے پاس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے جو لوگ ہیں ان کی بھی آپ مدد کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر زکوٰۃ دی وہ ہم کو ہی کچھ لا کر کے تحفے میں دے دیتے۔ غریب لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں، ان کے یہاں شادی بیاہ کا موقع ہے، آئے، ہم نے زکوٰۃ کی رقم دے دی، اب وہ زکوٰۃ کی رقم لے کے گئے، دوسرے دن رکا لے کے آ گئے، گھر بھر کی دعوت۔ اب ہم نے جو ہے ان کو زکوٰۃ دی ہے، ہمارا دیا ہوا مال زکوٰۃ کی شکل میں ان تک پہنچا، اب وہ ہمیں کھانے کی دعوت دے رہے، کھانا کھا سکتے ہیں کیا؟ مسئلہ ہے کھا سکتے، آپ نے دے دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ پیسہ لے کر کے جہاں چاہے وہاں خرچ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے جو ہے کھانے کا انتظام کیا اور آپ کو دعوت دی، آپ کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ برکتوں کے ساتھ واپس کرتا ہے۔ یہ آخری بات ہم لوگ کو سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے۔
اللہ پاک نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو مال اور جو کچھ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ تمہیں واپس دے گا۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تمہیں واپس دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہماری سوچ کیا کہتی ہے؟ 100 روپیہ ہے، ہم نے 50 دیا، بچا کتنا؟ گیا کتنا؟ 50 گیا، برابر ہے نا؟ کہ ہم نے جو ہے 50 دیا تو اپنے پاس 100 تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے 50 دیا 150 ہو جائے گا، ایسا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے گا، اور اللہ اپنے وعدے میں اپنی بات میں سچے، بہترین رزق دینے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم نے ان کو نبی اور رسول مانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آنکھ بند کر کے آپ کو سچا مانا ہے، آنکھ بند کر کے آپ کو سچا مانا ہے۔ یہ ہے ایمان کسی کو نبی اور رسول ماننے کا، کہ آنکھ بند کر کے ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ سچے ہیں۔ حضور کی کسی بات کی سچائی کے لیے حضور کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور نے قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قسم کھا کر کے حضور نے یہ بات فرمائی، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ نے قرآن کریم میں ایک مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ نے انسانی عقل کے پیش نظر یہ بات سمجھائی کہ ہم جب کھیتی کرتے ہیں تو گیہوں کا ایک دانہ ہم زمین میں ڈالتے ہیں، کتنا دانہ؟ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، اس سے 7 کوپلیں نکلتی، اور ہر کوپل میں، ہر شاخ میں ایک بالی لگتی ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے۔ آپ لوگ تو یہ کہتی ہے کہ ایک دانہ تھا، وہ بھی ہم نے زمین میں ڈال دیا، ختم۔ لیکن وہ ایک دانے کے پیچھے کتنا دانہ آ رہا ہے؟ 700 دانہ آ رہا ہے۔ اگر یہ ایک دانہ ہم زمین میں نہیں ڈالتے تو آتا؟ عقل انسانی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اللہ نے قرآن کریم میں مثال دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسے گیہوں کا ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، اس ایک دانے سے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پر ایک بالی لگی، ہر بالی میں 100 دانے اللہ دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے مال خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جو فرض ہے وہ دو، اس سے بڑھا کر کے دو گے وہ صدقہ ہوگا، فرض ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس سے جو زیادہ دو گے وہ صدقہ ہوگا۔ اور کسی غیر مستحق کو، اس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کسی کو کچھ دیا، وہ ہدیہ ہے، وہ عطیہ ہے، وہ بخشش ہے، اور یہ عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے زکوٰۃ تو مستحق کو دی جائے گی، صدقہ ضرورت مندوں کو زکوٰۃ سے زیادہ دینے میں صدقہ ہے، اور اچھے لوگوں کو جو خود صاحب حیثیت ہوں ان کو دینا یہ عطیہ ہے، یہ ہدیہ ہے،
اور یہ ساری چیزیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے تو اس پر اللہ دے گا. کتنا دے گا؟ ایک کے بدلے میں بولو نا 700 دے گا. 700. اور اللہ چاہے گا تو اس سے زیادہ دے گا. اس لیے اپنے شہر پر خاص توجہ دو. اپنے شہر کے غربا کو، مستحقین کو آپ تلاش کر کے دو. اپنے رشتہ داروں کو اول درجے میں دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میری امت کے مالدار لوگ اپنے مالوں کی پوری زکات اگر نکالنے لگ جائے تو پھر میری امت میں کوئی ننگا اور بھوکا نہیں رہے گا. میری امت میں کوئی ننگا اور بھوکا نہیں رہے گا. لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اور پھر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی مستحق نہیں تھا، ضرورت مند نہیں تھا، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی اور وہ صاحب نصاب، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اگر مال بڑھانے کی نیت سے لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے تو اللہ اسے کبھی مالدار نہیں ہونے دے گا. اللہ اس کو محتاج اور ضرورت مند بنا دے گا. اس لیے اگر اپنی حیثیت ہے 40-50 ہزار روپیہ اپنی ضرورتوں سے زائد ہے، کوئی اگر لا کے دے تو یہاں سے نہیں، یہاں سے ہاتھ جوڑنا چاہیے. بس اللہ آپ کو راضی اور خوش رکھے. آپ دو، کوئی دوسرا ضرورت مند مستحق ہو اس کو دے دو. میرا رب مجھے دے رہا ہے، میرا رب مجھے دے رہا ہے. آپ اپنا یہ مال، اپنی یہ زکات، اپنا یہ صدقہ جو دوسرے مستحق لوگ ہیں ان کو دے دو. اور یہ ادا اللہ کو پسند ہے. آدمی مستحق اور ضرورت مند ہے تو مانگے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر مستحق اور ضرورت مند نہیں ہے اور مانگ رہا ہے تو اللہ بہت ناراض ہے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے. اس لیے امت میں جو مانگنے کا مزاج بن گیا ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ہم خود لوگوں کو تلاش کر کے، سمجھ کر کے، اپنے طور پر تحقیق کر کے دیں. اپنے طور پر تحقیق کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی آیا تو اس کا کپڑا اتروا لے، اس کو بے عزت اور ذلیل کر دے. نہیں، بہت زیادہ پوچھ پاچھ نہیں کرنا چاہیے. آپ اندازہ کرو، آپ کا دل مطمئن ہو جائے آپ دے دیں. انکوائری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کے گھر میں گھس کے کباڑ کھول دے. چل بولے کباڑ کھول کے بتا کہاں ہے. نہیں، بس آپ اندازہ کر لو، سرسری معلومات لے لو. آپ کا دل مطمئن ہے زکات دے دو. اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اور وہ ٹلتا نہیں ہے تو صدقے کی نیت سے تھوڑا بہت دے کر کے اس کو چلتا کرو. زکات مستحق کو ملنا چاہیے. اپنے شہر میں الحمدللہ ضرورت مند لوگ ہیں. مدارس بھی ہیں، مکاتب قرآنیہ بھی ہیں، عصری درسگاہوں، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں. آپ ان کی فیس بھر دو، ان کے ڈریس بنوا دو، آپ ان کے لیے آپ دے دو. ان کی تعلیمی ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ پڑھ لکھ کر کے برسر روزگار ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، 10 لوگوں کو وہ سنبھالنے لگ جائیں گے. کریں گے. مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اللہ نے اس کو واپس کرنے کا وعدہ کیا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ برکتوں کے ساتھ واپس کرے گا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.